قرآن کے ساتھ ہیں تو مقصد یہ ہوگا نہ ہم قرآن پر عمل ہے نہ ہمارا آل محمد کے فرامین پہ عمل ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ جناب امیر المومنین کے، زینب کبریٰ کے، شہید کربلا کے ان فرامین کو دیکھیے۔ ایک کام اگر ہم کر سکتے ہیں سال، حسین زہرا کا لال، آپ نے سر کٹا کے قرآن پڑھ کے ہمیں کیا بتلانا چاہا کہ اگر وقت کا امام آپ کے درمیان موجود نہ ہو تو قرآن کو ہماری بچائی ہوئی رب کی کتاب اور آئین و قانون سمجھ کے اس کو اپنے قریب سے قریب کر لینا، جو قرآن کہتا ہے وہی ہم آل محمد کہتے ہیں۔ کوشش کیجیے اس سال 2013 کو ہم اگر یہ کہیں حسین ابن علی مولا، ہم قرآن سے پیار کریں گے، قرآن سے اپنی مرضوں کا علاج ڈھونڈیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے اس کو ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے، قرآن مجید کی آیات جو آپ کی عظمت کے بارے میں ہیں ان کو پڑھیں گے، ان آیات کو پڑھ کے دوسروں کو بتلائیں گے، توحید کی جو عظمتیں قرآن مجید نے بتلائی ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، اور یہی ذکر قرآن ہو جائے گا۔ اور پھر رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ اگر ذکر خدا کریں گے تو اس ماحول میں بھی آپ کے دل مطمئن رہ سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ بھی نہ ہوگا تو شیعہ کے پاس ایک عجیب سی چیز ہے، اور وہ ہے آنسو۔ آنسو ایک ایسی چیز ہے جو فوراً دل کو نرم کر دیتا ہے، بلکہ ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنسو آتا تب ہے جب دل نرم ہوتا ہے۔ آنسو آتا ہی تب ہے جب دل پہ کوئی چوٹ لگے نا تو تب آنسو آتا ہے، ورنہ عام آنسو ہی نہیں آتا۔ اور آنسو کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ آئیے دو آنسو ہی طلب کر لیں۔ میں آج کل اکثر یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی چیز کی قیمت جاننی ہو تو اس پہ خرچ کو دیکھو، یہ چیز کتنی قیمتی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں گے ہم نے اس کا خرچ کیا کیا ہے، اس پہ کیا کچھ ہم نے دیا ہے۔ دین کی قیمت پوچھنی ہے تو زینب کبریٰ سے پوچھو، بی بی آپ نے کیا خرچ کیا ہے، کیا خرچ کیا ہے؟ بی بی فرمائیں گی مجھے بتلا میں نے بچایا کیا ہے، میں نے بچایا کیا ہے۔ سید سجاد جس ماحول کو روتے رہے وہ یہی تھا کہ کربلا والے وہ تو ہماری میراث تھی، لیکن سید رو کے کہتے تھے شام، یعنی بی بی فرمائیں گی ہاں ہم نے نبیوں سے بڑھ کے، جناب ایوب کا صبر تو آپ سنتے ہیں، اہل البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 اگر پڑھے نا، جناب امیر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شام کے حاکم نے انبار شہر میں کچھ مسلمان اور غیر مسلمان عورتوں کے زیور لوٹ لیے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ 27، وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رو رہی تھیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی تھیں، یا لوٹنے والوں کی منتیں کر رہی تھیں نہ لوٹو۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس خبر کو سن کے روئے اور اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے تو اس کی موت حق ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی، انبار شہر میں اگر کوئی لٹ جائے، وہ خواہ ذمی عورتیں ہوں اور خواہ مسلمان ہوں، یعنی آپ جیسا غیور فرماتا ہے ناز اللہ میں کوئی مر جائے تو اس کی موت حق ہے۔ میں عرض کروں گا مولا کربلا اور نجف کا فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے مولا، لیکن آپ کی بیٹی لٹتی رہی اور مولا کس انداز میں ظالم مال لوٹ لیتے ہم بھی نہ روتے، لیکن مولا تیری بیٹی کی سر کی چادریں بھی اترتی رہی، اور ہائے کاش چادریں ظالم لوٹ جاتے تو شاید پھر بھی نہ روتے، لیکن جب زینب کبریٰ مدینہ میں واپس آئی نا، جناب زینب کبریٰ نے کہا سجاد بیٹا میں کیسے اس مدینہ میں جاؤں، اور جناب ام کلثوم کا یہاں ایک مرثیہ ہے جو بڑا مشہور مرثیہ بی بی کا، بی بی فرماتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہم لٹ کے آ گئے ہیں، ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہیں
نہیں رہے، ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم جب گئے تھے ہمارے ساتھ بیٹے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اور مرد تھے، لیکن ہم سارا کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ میری بہنیں بیٹیاں، اگر کوئی بیوی، کوئی بیٹی، کوئی بہن اگر کہیں دکھ دیکھے نا تو ہر کسی کو نہیں بتلاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تفصیل سے مانگو، بتلاتی ہے تو مانگو۔ ابھی کی بیٹی لمبے سفر کر کے، کوفہ و شام کے ماحول کو برداشت کر کے جب مدینہ کے باہر آئی نا تو کہا سجاد بیٹا مجھے بتلا اب میں مدینہ میں کیسے داخل ہوں گی۔ مقتل کی ہر کتاب نے لکھے، سید سجاد نے کہا اے قافلہ والو یہاں خیمے لگا دو، اور بشیر کو کہا بشیر جاؤ میری طرف سے مدینہ والوں کو پیغام دو، کربلا والا قافلہ پلٹ کے آ گیا ہے۔ اور جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی نا، رمز المصیبہ نام ہے کتاب کا، وہ لکھتا ہے جب یہ خبر پہنچی تو میں نے، راوی کہتا ہے میں نے کبھی مدینہ میں اتنا کوہرام نہیں دیکھا تھا۔ جب اس خبر پہ یہ کوہرام بپا ہوا، ہر کوئی پوچھ رہا تھا حسین آ گئے ہیں، کوئی پوچھ رہا تھا عباس آ گئے ہیں، کوئی پوچھ رہا تھا اکبر آ گئے ہیں، لیکن جب یہ لوگوں نے ساری خبریں سنی اور اس طرف آئے جہاں یہ قافلہ رکا ہوا تھا، جہاں سید سجاد کے خیمے تھے، اور یہاں سید سجاد کا ایک خطبہ ہے، اس کو خطبہ نہ کہوں تو مناسب ہوگا، یہاں سید سجاد کے ایک مصیبت کی مجلس ہے جہاں سید سجاد کرسی پہ بیٹھے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سید سجاد کے ہاتھوں میں رومال دیکھا، ہر لحظے کے بعد سید سجاد اپنے آنسو صاف کرتے تھے اور کہتے تھے مدینہ والو میرا بابا بہتے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا، حجرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ رمز المصیبہ والا لکھتا ہے کہ جن لوگوں نے خبر سنی اپنا سارا کچھ چھوڑ کے جلدی سے اس طرف روانہ ہوئے جہاں یہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ ان مدینہ والوں میں سے ایک ہستی جس کا نام محمد حنفیہ تھا، بیمار تھے اور تیزی سے چل نہیں سکتے تھے۔ جناب محمد حنفیہ کو غلاموں نے گھوڑے پہ سوار کیا اور جناب محمد حنفیہ چلے اس طرف جہاں قافلہ رکا ہوا تھا، جہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ صاحب کتاب کہتے جب جناب محمد حنفیہ کی نظر ان کالے علم پہ پڑی نا اور آنکھوں بکا دیکھی تو جناب محمد حنفیہ غش علیہ گھوڑے کی زین پہ غش کھا کے گر گئے۔ جب جناب محمد حنفیہ غش کھا کے گرے تو لوگوں نے جناب سید سجاد کو جلدی سے بتلایا، سید سجاد جلدی آؤ چچا مرنے جا رہا ہے، سید سجاد جلدی آؤ آپ کا چچا کہیں مر نہ جائے۔ بس عزیزو کیا ہوا، جناب سید سجاد جلدی سے آئے اور چچا کا سر گود میں لیا اور سر گود میں لے کے پانی چھڑکا۔ جب جناب محمد حنفیہ ہوش میں آئے تو جناب سید سجاد کو کہتے ہیں اے ضعیف مجھے بتلا میرا بیٹا سجاد کہاں ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں چچا پہچان میں تیرا یتیم بیٹا سجاد ہوں۔ حضرکم اللہ میں جناب فرماتے بیٹا مجھے بتلا میرا بھائی کہاں ہے۔ چار بین کیے جناب محمد حنفیہ نے، فرماتے ہیں یا ابن اخی این اخی، میرا بیٹا مجھے بتلا میرا بھائی کہاں ہے۔ این قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے۔ این فؤاد قلبی، میرے جگر کی طاقت کہاں ہے۔ این خلیفۃ ابی، میرے بابا علی کا وارث حسین کہاں ہے۔ سید سجاد کہتے چچا کس کس کا پوچھو گے، میں کربلا سے یتیم ہو کے واپس آ گیا ہوں۔ اب جناب سید سجاد نے پہلی بار جی کھول کے اپنے غیور اور بہادر چچا کے سامنے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں چچا پانی بہ رہا تھا، حیوان
پی رہے تھے، میرا بابا پانی مانگتا رہا، مگر چچا تیرا بھائی پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور پھر کہتے چچا اس تک بات ختم نہیں ہوئی، تیری بہنیں قید ہو کے کوہ و شام چلی گئی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں اب جو مصیبتیں سنی نا جناب محمد حنفیہ نے تو دوبارہ غش کھا کے گر پڑے۔ اب مجھے نہیں معلوم جس جملے پہ غش کھایا وہ تھا تیری بہنیں کوہ و شام چلی گئی۔ میرا جی یہ کہتا ہے 8 بھائی مروا کے کربلا سے آنے والی بہن، اب جو بھائی کو غشی میں دیکھا ہوگا، بہن نے رکھنے والوں دل یہی کہتا ہے بہن بڑی ہوگی اور بھتیجے کے بجائے اب بھائی کا سر گود میں لیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا آپ تو سن کے گھبرا گئے، ذرا آنکھیں کھولو اور زینب کو دیکھو، بھیا محمد میرا عباس مارا گیا، میرا سر سفید ہو گیا، میری کلائیوں پہ یہ نشان دیکھو، میں دین بچا کے قرآن پڑھا کے توحید کا نشان بلند کر کے کوہ و شام کے سفر کر کے بھیا مدینہ آ گئی ہوں۔ ذرا جملے دو مجھے کہہ لینے دو، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ اب مجھے بتلاؤ یہ جملہ میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، جب بیٹیاں کوئی دکھ دیکھے کوئی تکلیف دیکھے بھائیوں سے چھپاتی ہیں، بھتیجوں سے چھپاتی ہیں، باپ سے بھی چھپاتی ہیں، اب زینب بتلائے تو کس کو بتلائے؟ اب زینب پہلی دفعہ جب آئی نا پاک پیغمبر کے روضے پہ ام المنین وہاں بیٹھی تھی، کندھا ہلا کے کہتی اماں تیرے عباس کے بڑے اماں تیرے عباس کے بڑے ارمان، اور اس سے پہلے کہ جناب ام المنین کچھ کہے جناب سیدہ نے ضرور کہا ہوگا اماں گھبرا نہیں، جب تک عباس کے بازو سلامت تھے میرا دل مطمئن تھا، اماں میرا سفید سر نہ دیکھ، میرے رخساروں پہ تماچوں کے نشان نہ دیکھ، اماں میرے کانوں کے زخم نہ دیکھ، اماں میری کلائیوں کے داغ نہ دیکھ، عباس بن بازو ہو گیا، عباس کے سر میں گورد لگا، اماں عباس میرا مارا گیا، اور مقتل والے لکھتے ہیں اب جناب عباس کی وہ زرہ جناب زینب کبریٰ نے چادر کے نیچے چھپائی ہوئی تھی، وہ زرہ نکالی اور خون آلود زرہ ام المنین کے حوالے کی، اماں عباس کی نشانی لائی ہوں، اماں میرے بھائی مارے گئے، میں قید نبھا کے مدینہ آئی، اب نہیں میرے جگر میں طاقت کے کہوں، اب زینب جو اپنی ماں کی قبر پہ آئی تو ماں کو کیا کہا ہوگا؟ بس عزیزو اتنا کہا ہوگا اماں اٹھو جاگو، آپ کے پہلو پہ ایک زخم لگا تھا، اماں میرے دور چھلتے رہے، میرے کان زخمی ہے، اماں نیزوں سے میری چادر اترتی رہی، میرا سر زخمی ہے، اماں میری پشت پہ تازیانے برستے رہے، اماں میرے پشت زخمی، اماں میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑی، میری کلائیاں زخمی، اماں میں درباروں میں انتظار کرتی رہی، میرے پاؤں پہ ورم ہے، اماں جاگ بیٹی کو گود میں لے، مگر اماں مہر لگائی ہو قیامت تک تیرے بابا کا دین سلامت رہے گا، قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے، زینب اس کو بچا لائی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین
حسین یا 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 حسین اماں تیری قبر تیرے